نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کا کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے مسلمان اس حالت کو پہنچے ہیں، ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کیوں تھا، کیسے ہوا، کب ہوا۔ فرسٹ آف آل آپ لوگ فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں، غزہ کا۔ اس کی اصل جو وجہ ہے وہ فلسطین خود ہے۔ انہوں نے خود اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اپنی وہاں کی زمینیں بیچی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ یار آپ لوگ یہ زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اب یہ زمینیں بیچ رہے ہیں، جب امام مہدی کا وقت آئے گا نا تو ہم یہ زمینیں ان سے واپس لے لیں گے۔ تو انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی کہ جو زمینیں بیچ رہے ہیں ابھی، اور جو امام مہدی آئیں گے علیہ السلام، اس کے درمیان جو وقت ہیں وہ وقت کیسے گزاریں گے۔ اور اب وہ وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گزرے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو جب زوال آیا ہے، مسلمانوں کا اپنا ہی ہاتھ تھا اس زوال کے اندر۔ جب ہم نے شریعت، خلافت، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روح گردانی کی ہے، تب ہم نے منہ کی کھائی ہے۔ یہ چیز ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستانی امپائرز کو جب بھی نقصان پہنچے، اس کے اپنے غدار تھے شامل، جو یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلم امپائرز کو نقصان پہنچایا۔ ان کی جو حکومتیں تھیں، ان کا جو دور خلافت تھا، جو بھی ان کا دور تھا، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ غداروں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ اب پاکستان میں اتنے غدار ہیں، تو آپ پاکستان کا ہی حال دیکھ لیں، کتنے غدار ہیں پاکستان کے اندر، جو اپنی چند ٹکوں کے اوپر بک جاتے ہیں، وہ چند ٹکوں کے اوپر۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے پاکستان میں کتنے وسیع ذخائر ہیں، کیوں نہیں یہ نکالتے، کیوں یہ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنی اچھی آرمی ہے، یہ کیوں یہ ڈرے ہوئے ہیں، کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ جس کو امریکہ کو سپر پاور آف ارتھ مانتے ہیں، وہ ایک سمندر کی جھاگ کی طرح ہے۔ جب اسلام میں دور خلافت آئے گا، ان کی یہ طاقت سب تہس نہس ہو جائے گی، جھاگ میں بیٹھ جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا کہاں قصور ہے اس پورے سرکل میں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، ہمیں جمہوریت کو چھوڑنا چاہیے۔ جمہوریت حرام ہے، سراسر بالکل حرام ہے، یہ 100%، جس کو آپ کہہ لیں یہ حرام ہے۔ پاکستان میں کہیں بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، کوئی بھی شرعی نظام نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی ممالک میں بھی میرے خیال میں کوئی ایسا شرعی نظام نہیں ہے، کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں سب سے پہلے اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہیے، خلافت کو نافذ کرنا چاہیے اپنے ملک کے اندر۔ ہمیں تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کا ایک لیڈر کے طور پر ہمیں سامنے آنا چاہیے، جتنی ہمارے پاس آرمی ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ان کی نمائندگی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی لیڈرشپ، ان کا لیڈر بننا چاہیے تمام اسلامی ممالک کا۔ ہم خود ہی ان سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے ان سے؟ ہمیں چاہیے ہم ان کی حفاظت کریں، ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کی حفاظت کریں، ان کی مدد کریں، ہمیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو، آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر کی جو غلطیاں ان کو سدھارنا چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ چینل کو سبسکرائب کریں مزید پاکستان کی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے لوگوں کا، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا، انشاءاللہ ان کی آواز بنیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے ہر ایک پوائنٹ پر۔
اوکے، اللہ حافظ۔